ایک آدمی تھا، ایسے کھیت کا کسان تھا. وہ ایک مرتبہ سفر پر جا رہا تھا، تو راستے میں اس کو کہیں پر ایک گھڑا ملا. بڑا گھڑا ہوتا ہے نا، مٹکا جس کو کہتے ہیں. اس گھڑے کے اندر بہت سارے جواہرات اور موتی تھے، بڑے بڑے موتی. گھڑا بھی بڑا تھا. تو وہ کسان تھا، اس کی سوچ کسانوں والی، کھیتوں کی رکھوالی کرنے والا، کھیتوں میں ہل چلانے والا اور کھیتوں میں سے پرندے اڑانے والا آدمی تھا. تو وہ اس گھڑے کو اٹھا کر اپنے گھر لے آیا، اور وہ جو پتھر تھے، جواہرات تھے اس کے ہاتھ میں، اس کو تو اس کی قیمت معلوم نہیں تھی، نہ ہی وہ سنار تھا کہ وہ سمجھ پاتا یہ کیا چیز ہے. تو وہ پہلے زمانے میں، اب بھی شاید کھیتوں میں ہوتا ہوگا، یوں ہوتا تھا کہ جو پتھر ہوتے ہیں، مٹی کے ہوں یا پھر پتھریلے ہوں، ان کو کپڑا وغیرہ یا کوئی شاپر باندھ کر اس طرح پھینکتے تھے کھیت میں. جب نئے نئے کھیت میں ڈالتے تھے بیج، تو پرندے آتے تھے کھیت کو چگنے کے لیے. تو وہ جب پھینکتے تھے تو وہ دور تک ایسے چلا جاتا تھا. تو وہ یہ سمجھتے تھے جو پرندے ہوتے تھے کہ یہ کوئی جاندار چیز ہے، ہمیں کھا نہ جائے. تو وہ اس کھیت کے قریب نہیں آتے تھے، پرندے کھیت کے قریب نہیں آتے تھے. اب وہ جو کسان تھا، کھیتوں کا رکھوالا تھا، اس نے وہی جو جواہرات تھے اس کے پاس، ان کو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر شاپر چڑھاتا اور پتھروں کے طور پر اس کو استعمال کرتا، پھینک دیتا تھا ایسے. تو جب پورا گھڑا ختم ہو گیا، آخری پتھر وہ لے کے جا رہا تھا، کہیں بازار سے گزرا. وہاں بازار میں ایک دکاندار تھا، زرگر تھا، کوئی سنار تھا. اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز ہے. اس نے اس کو بلایا کہ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں کھیتوں میں جا رہا ہوں، اور یہ میرے ہاتھ میں پتھر ہے، اس سے میں اب پرندے اڑاؤں گا. تو وہ جب اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کتنے کا بیچو گے یہ پتھر؟ اس نے کہا مذاق کرتے ہو میرے ساتھ. اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے. اب اس سنار کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کو حقیقت میں اس کی قیمت معلوم نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ تم جتنے کا بولو گے میں اتنے کا خرید لوں گا. تو وہ کہنے لگا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ہے کیا چیز، اتنا قیمتی چیز کیا ہے کہ جس کے لیے تم اتنا اصرار کر رہے ہو کہ مجھے بیچو، میں خریدتا ہوں اس کو ہر قیمت پر. تو اس سنار نے اس کو بتایا کہ یہ جو تمہارے ہاتھ میں ہے یہ ہیرا ہے، ہیرا ہے تمہارے ہاتھ میں. تو وہ جیسے اس نے سنا تو وہیں پر بے ہوش ہو کر گر پڑا. اچانک جب اس کو پتہ چلا، اب وہ سنار پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس کو میں نے خوشخبری دی ہے اور یہ تو بے ہوش ہو کر گر پڑا ہے. یہ تو دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ اس نے خود اس کو کچھ چیز کھلائی ہے، پلائی ہے اس سے ہیرا حاصل کرنے کے لیے. اب اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ ملنا شروع کر دیا، اس کو پانی پلایا کسی طرح یہ ہوش میں آ جائے. جب وہ ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا کہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، میں نے تمہیں خوشخبری سنائی ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ہیرا ہے، اتنا قیمتی چیز ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اس طرح کے کئی ہیرے میں گنوا چکا ہوں، کئی ہیرے ایسے جو اس سے بھی اچھے تھے، وہ میں نے پرندے اڑانے کے لیے اس کو وقف کر دیا تھا.
پرندے اڑانے کے لیے ضائع کر دیا تھا. تو اس وجہ سے اب مجھے صدمہ ہے اس بات کا. انسان کی زندگی بھی اسی طرح قیمتی چیز ہے. انسان کو ابھی اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے. یوں سمجھ لے کہ ہم اس کو پرندے اڑانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو رنگینیوں میں استعمال کر رہے ہیں. ہماری زندگی بہت قیمتی چیز ہے، ہم اس کو دنیا کی عجیب عجیب خرافات میں وقف کر رہے ہیں. قوت اور توانائی کہاں جا رہی ہے؟ اگر اس کی قیمت معلوم ہوتی تو ہم اس کو یوں ضائع نہ کرتے. اور جس دن اس کی قیمت معلوم ہوگی پھر اسی کسان والا حال ہوگا کہ انسان پھر کر بھی کچھ نہیں پائے گا، کیونکہ خود اپنے ہاتھ سے اس زندگی کو ضائع کیا ہے.